یہ سوال کہ یہاں پہ ایک بھائی جان موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے پیشاب کرنا آپ سے ثابت ہے، بالکل اسی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی ثابت ہے۔ تو یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو میرے لیے کافی آسانی پیدا ہوتی ہے، کیوں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں وہاں پہ جتنے بھی واش روم ہیں وہ سب انگریزی طرز کے بنائے گئے ہیں، یا تو وہ سیٹیں ہیں کہ اگر آپ نے ان کے اوپر بھی بیٹھنا ہے تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا، یا باہر ہی سب لوگوں کے سامنے بنا دیے گئے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ واقعی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 224 اور بخاری شریف کتاب ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اتا سباتۃ قوم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے ڈھیر پر آئے، فبالا آپ نے پیشاب کیا، قائمن کھڑے ہو گئے، فتودع اس کے بعد آپ نے وضو کیا، ومسح علی خفیہ اور اپنے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی اور حدیث مبارکہ اس کے مد مقابل تو نہیں آتی کہ اس بات کی نفی ہو۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے یا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، یہ عذر کی حالت ہے، اور عذر کی حالت میں آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ محدثین نے کیا کہا ہے؟ محدثین نے کہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشاب فرمایا یہ عذر کی حالت تھی، کہ وہاں پہ اگر بیٹھ کے آپ پیشاب فرماتے تو نیچے نجاست تھی، تو آپ پراگندہ ہو سکتے تھے، یا کمر کا درد ہے اس وقت آپ کھڑے ہو کے پیشاب، بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، یعنی کہ مختلف عذر محدثین نے لکھے ہیں۔ جس طرح کہ زاد المعاد فصل فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند قضاء الحاجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 میں ہے کہ اکثر ما کان یبول وہو قائم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمومی حالت میں اکثر طور پہ پیشاب کرتے تھے وہ بیٹھ کے ہی کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ وہاں پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا وہاں پہ کوئی عذر تھا، اور جب عذر ہو جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس وقت آپ پیشاب کر سکتے ہیں، کہ جتنے بھی واش روم، جتنے بھی ٹوائلٹ ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے ہی پیشاب کر سکتے ہیں۔ تو یا بہت زیادہ دیر لگتی ہے اور آپ کو جو پیشاب ہے وہ جلدی میں ہے تو آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور کون سی دلائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر طور پہ بیٹھ کے ہی پیشاب کرتے تھے؟ سنن ترمذی کتاب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی النہی عن البول قائما، کہ امام ترمذی باقاعدہ ایک باب قائم کرتے ہیں کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنا منع ہے، حدیث نمبر 12، اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتی ہیں من حدثکم، جو تم سے بیان کرے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرو، ما کان یبول الا قائد، آپ ہمیشہ جو ہے بیٹھ کے ہی پیشاب کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی، ہمیشہ ساتھ رہنے والے، گھر میں رہنے والی صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ہی پیشاب کرتے تھے۔ تو جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پہلے بیان کی گئی تو فقہاء نے، محدثین نے جو اس کو عذر کی حالت پہ محمول کیا انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ اسی طرح سنن ترمذی یہی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں حضرت عمر سے، کہتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آنا ابول قائمن، میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہوں، فقالا آپ نے کیا کہا، یا عمر لا تبل قائمن، اے عمر کھڑے ہو کے پیشاب نہ کر،
فما بلتو قائمن بعد، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں ہے منذ اسلمت، جب کا میں اسلام لے کے آیا ہوں اس کے بعد کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ اب یہی دو حدیثیں مبارکہ ترمذی کی جو بیان کی ہیں، امام ترمذی خود کمنٹ کرتے ہیں وَمَانَ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمٌ عَلَى التَّعْدِيبِ لا علی التحریم، کہ یہ جو منع کیا گیا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ بنا بر تادیب ہے نہ بنا بر تحریم، یعنی کہ حرام نہیں ہے، ادب سکھانے کے لیے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ بھی امام ترمذی نے ہی اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ کمنٹ دیے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، کہ یہ کتنا بڑا پھوڑ پن ہے کہ بندہ پیشاب کرے اور کھڑا ہو کے کرے، یعنی کہ وانت قائم، اور تو کھڑا ہو پیشاب کرنے کی حالت میں۔ تو اسی طرح مراقی الفلاح میں یہ بات ہے، حسن بن عمار رحمہ اللہ تعالی آپ کہتے ہیں وَيَكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے پیشاب کھڑے ہو۔ پتہ چلا کہ محدثین نے بھی جو کہا ہے، فقہاء نے، وہ حرام نہیں کہا، وہ ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے الفاظ میں سے ناپسندیدہ کہیں گے کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں، آپ کے نیچے نجاست سے بھری پڑی ہے، اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ آلودہ ہو سکتے ہیں، تو پھر کھڑا ہو کے پیشاب کرنا بہتر ہے۔ یا آپ کی کمر درد ہے، یا جس طرح صاحب بتا رہے کہ گھنٹوں انتظار کرنا ہے اور باہر کھڑا ہونے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہیں اور پیشاب کرنے کے لیے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑا ہو کے پیشاب کریں تاکہ نجاست سے بچ سکیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔